اگلا سوال ہے نکاح کی کتنی شرائط ہیں؟ براہ کرم بتائیں کہ نکاح کی کتنی شرائط ہیں اور کون سی ہیں؟ نکاح کے لیے بس اتنا ہی شرط ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے جن کا نکاح ہو رہا ہے تو ان کے سامنے اگر یہ خود ایجاب و قبول ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی وکیل ان کی طرف سے کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ گواہ ہوں، گواہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، اور وہ ایجاب و قبول یعنی کہ نکاح کا ایجاب کرنا اور دوسری کی طرف سے اس کا قبول کرنا ایسا ہو کہ یہ گواہ اس کو اچھی طرح سے سن بھی لیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور رخصتی ایک ہی دن میں ہوئی یا مختلف دنوں میں؟ یعنی شادی اور نکاح کے بعد رخصتی کب ہوئی؟ اسی دن رخصتی ہوئی یا کچھ دنوں کے بعد ہوئی؟ تو جواب یہ ہے کہ روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اسی دن ہی رخصتی ہو گئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 1 ماہ بعد رخصتی ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 7.5 مہینے بعد رخصتی ہوئی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ 9.5 مہینے بعد رخصتی ہوئی۔ اگلا سوال ہے اعتدال شہوت کے ساتھ نکاح کا درجہ۔ ایک سوال پوچھنا ہے اگر کوئی گناہ سے بچتا ہے، شادی نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ ہے انسان اعتدال سے رہتا ہے اور گناہ بھی نہیں کرتا، شادی بھی نہیں کرنا چاہتا، تو کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان اگر معتدل ہو اور گناہ سے بچتا بھی ہو لیکن حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہو، مہر اور نان نفقے پر بھی قادر ہو، تو ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ شادی کر لے، مجرد زندگی نہ گزارے۔ حل ہے عدت وفات گزارے بغیر نکاح کرنے کا حکم۔ اگر عورت اپنے پہلے شوہر کی وفات کے بعد بنا عدت گزارے دوسرا نکاح کر لے تو اس نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ نکاح درست ہوئے؟ سوال کا مطلب یہ ہے شوہر فوت ہو گیا اور عدت گزارے بغیر اور دوسرا نکاح کرتی ہے عورت، تو اس نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اندر ہی وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اور اگر عدت کے دوران اس نے عدت کی پابندیاں نہیں کیں اور اسی طرح 4 مہینے 10 دن گزر گئے اور اس کے بعد وہ نکاح کرتی ہے تو یہ نکاح صحیح ہے۔ سوال ہے نکاح کے لیے صحیح عمر کیا ہے؟ حضرت یہ بتائیں نکاح کے لیے صحیح عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں کس عمر میں شادی کرنی چاہیے؟ لڑکے کی عمر اور لڑکی کی عمر پوچھنا چاہتے ہیں شادی کے لیے بہترین عمر کیا ہے؟ تو شریعت میں تو یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا شادی کر دینی چاہیے، اور بالغ ہونے کی عمر 15 سال مقرر کی گئی ہے۔ البتہ جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق لڑکی کی عمر جو ہے وہ 21 سال اور لڑکے کی عمر 18 سال ہونی چاہیے، تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں۔ بہرحال بالغ ہونے کے بعد ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ سوال ہے اگر مہر کی رقم لڑکی کے والد کو دے دی گئی تو کیا لڑکی کو شوہر سے مطالبے کا حق ہے؟ اگر لڑکے کی جگہ لڑکے کے والد حق مہر کی رقم نکاح کے وقت لڑکی کے والد کو ادا کر دے اور لڑکی کے والد اس رقم کو اپنی ذاتی استعمال میں لے آئے تو کیا حق مہر ادا ہو جائے گا یا لڑکے کو ذاتی طور پر اپنی بیوی کو حق مہر کی رقم ادا کرنی ہوگی؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ مہر کون ادا کرے، لڑکا یا لڑکے کا والد، اور دوسرا یہ کہ لڑکی کے والد کو رقم مہر کی دے دی گئی اور اس نے خرچ کر ڈالی تو اب کیا ہوگا؟ تو پہلی بات کا جہاں تک تعلق ہے تو مہر کوئی بھی دے سکتا ہے، خواہ لڑکا خود دے یا لڑکے کا والد دے دے، اور دوسرا یہ کہ اگر لڑکی کے والد نے وہ مہر لے لیا اور خرچ کر لیا تو دیکھیں گے کہ لڑکی کی اجازت سے خرچ کیا یا بغیر اجازت کے۔ اگر بغیر اجازت کے خرچ کیا تو وہ مہر کا مطالبہ اپنے شوہر سے یا اپنے والد سے کر سکتی ہے، کیونکہ یہ حق تو لڑکی کا بنتا ہے، لڑکی کے والد کا نہیں بنتا۔ اور اگر لڑکی نے اجازت دی تھی اپنے والد کو کہ تم مہر کی یہ رقم خرچ کر سکتے ہو تو پھر اب لڑکی شوہر سے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ سوال ہے مسواک ادھر ادھر ڈالنے سے جنون کی بیماری لگنا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام ان مسواکوں کے بارے میں جو ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں
ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو جلا دیا جائے یا کہیں ڈال دیا جائے؟ ہم نے سنا ہے مسواک کو ادھر ادھر نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ جنون کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو کیا کریں؟ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر مسواک ادھر ادھر ڈال دی جائے تو جنون کی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، جب وہ ناقابل استعمال ہو جائے تو وہ ایک محترم چیز ہے، اسے کسی ایسی جگہ رکھ دیا جائے جو کچرے وغیرہ کی جگہ نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ اس کا احترام برقرار رکھا جائے۔ باقی جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر ادھر ادھر پھینک دیا جائے تو جنون کی بیماری لاحق ہوتی ہے، تو یہ غلط بات ہے، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال ہے کسی دن یا تاریخ کو منحوس سمجھنا اسلامی عقیدہ نہیں۔ رخصتی کے لیے جو تاریخ طے کرتے ہیں اس میں دن کوئی سا بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر کچھ خاص تاریخ ہے؟ گاؤں میں جنتری دیکھ کر تاریخ طے کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اگر سوال کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن کو منحوس سمجھ کے رخصتی اس دن نہیں کرتے یا نکاح نہیں کرتے تو یہ اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ سال بھر میں کوئی دن بھی ایسا نہیں جو منحوس ہو، ہر دن شادی کر سکتے ہیں اور کسی بھی دن رخصتی ہو سکتی ہے۔